ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لداخ میں جو آپ کے سامنے صورتحال پیش آئی ہے اور سکم میں جو پیش آ رہی ہے اور لاسٹ ٹائم جو جھڑپیں ہوئی تھیں اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا تھا اور بھارت کا خیال یہ تھا کہ وہ بات ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے کیونکہ چائنا جو ہے وہ بیزی ہے یو ایس کے ساتھ، کیونکہ یو ایس کی جو امریکن آرمی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ وہ چائنا کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ جی دیکھیں ہم کتنے قریب آپ کے آ چکے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوا اچانک کہ جو چائنا کی جو بیہیویئر ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہمارے سامنے کہ جس کی مثال ہمیں لاسٹ یعنی کہ اگر ہم 15 سال کو اسٹڈی کر لیں تو ہم کو ایک آواز گولی کی نہیں آتی جس علاقے سے آج جو چائنیز آرمی ہے اس کا بیہیویئر اتنا بھیانک کیوں ہو گیا۔ بھارتی میڈیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو صورتحال ہے اتنی بگڑی وہاں پر۔ تو یہ جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا کہ چائنا کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا ہے، ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کے بعد اس کا مزاج جو ہے وہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ بالکل بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بات کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، ایک فلیگ میٹنگ کی جس کو اس نے اکثر ریفیوز کر دیا، تو وہ ریفیوز کے لیے بھی وہ پریشان ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ چائنا کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن صورتحال بتائیں گے آپ کو۔ صورتحال اب کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو چائنا کا جو ٹروپ ہے وہ آپ کو لداخ میں، شمالی، جنوبی اور سکم میں نظر آ رہا ہے۔ بھاری نفری انٹر ہو چکی ہے، یعنی کہ بہت حد تک وہ اندر آ چکے ہیں اور کئی کلومیٹر تک اندر وہ آ چکے ہیں، اور صرف وہ اندر نہیں آئے، رپورٹ تو یہ آئی ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، کبھی کبھار انڈین فوج وہاں گئی ہو اور انہوں نے جو ہے اپنا وہاں دکھا دیا ہو کہ جی وہ 1993 میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ آپ صرف ہم کو بتائیں گے کہ یہ علاقہ آپ کا نہیں ہے، ہم واپس چلے جائیں گے، اور یہی چائنیز فوج جب آتی تھی تو یہ بھی آپس میں دکھا دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ اب جب وہ آئے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہم انڈین ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، یعنی کہ انڈیا کی طرف سے وہ انڈین ٹیریٹری ہے اور چائنا کے لیے وہ ایل ایس سی کراس ہے، یعنی کہ جو لائن آف ایکچوئل وہ ہے، لائن آف کنٹرول ہے، ایکچوئل کنٹرول ہے، وہ پار ہے، ان کو پتا ہے، اور اسی لیے وہ ٹینٹ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ وہاں پر انہوں نے ایک خیمہ زن ہو گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے تمبو شمبو گاڑ دیے ہیں، وہاں پر بنکرز بن رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارا علاقہ نہیں ہے یا کلیمڈ علاقہ ہے ہمارا، تو ہم وہاں پر بنا رہے ہیں۔ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کے بارے میں اگر لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے تو جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑے کی بنیاد ایک سڑک بنی، اور وہ سڑک جو ہے وہ 10 کلومیٹر اندر، مطلب انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو انڈیا کے لحاظ سے وہ 10 کلومیٹر اندر سے سڑک بن رہی ہے جو بنا رہا تھا۔ اب بنانے کی وجہ جب پوچھی تو انہوں نے بولا کہ جی ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں، لیکن اب آپ کو میں پہلے وہ وجہ بتا دوں کہ جس وجہ سے چائنا کا جو اگریشن ہے اتنا نظر آ رہا ہے، اتنا وہ غصے میں ہے، کسی میٹنگ کے اندر نہیں جا رہا، اور انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ نے میٹنگ کی بات کی یا ہم سے کوئی اور مستی کی یا جو ہماری فوج وہاں پر انٹر ہو گئی ہے اگر اس کو کسی نے ٹچ کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچا تو ہمارا اگلا جو اٹیک ہے وہ دلی پہ ہوگا۔ اب یہ بہت بڑا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دلی پہ اٹیک کریں گے۔ اب دلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا، یعنی کہ انڈیا کی گورنمنٹ پہ حملہ یا انڈیا پہ حملہ والی بات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے نام لیا دلی کا تو یہ حملہ وہ کر دیں گے۔ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ، تو اس پر انڈیا نے جو ہے ظاہر سی بات رابطہ بندہ کرتا ہے، انہوں نے رابطہ کیا اپنے جتنے بھی ان کے اعلیٰ ان کے جو واقعی میں جو ان کے ہیں بڑے، انہوں نے بڑوں سے بات کی۔ اب بڑوں کے جو ہے نا اکثر بڑوں کو تو فون بند ہیں، ایک بڑا تو پریشان ہے، اس کے اوپر اپنے کرپشن چارجز آ گئے تو وہ پریشان ہے، اور جو دوسرا بڑا ہے وہ کہہ رہے کہ جناب والا کچھ کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے 2 دن تو فون اٹھایا نہیں، لیکن سنا ہے کل انہوں نے فون اٹھایا بھی ہے اور کل انہوں نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ تو جو بہت بڑا کام ہوا ہے وہاں سے وہ یہ ہوا ہے کہ ٹویٹ ہوا ہے کہ جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو زیادتی تو ہو رہی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جسے وہ جو آپ کی زبان میں جیسا ہوتا ہے گھس کے مارنے والا معاملہ، وہ تو ہو رہا ہے ہمارے سامنے اور وہ گھس چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے انڈین آرمی غائب ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر اصولاً جس طریقے سے میڈیا کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جی میڈیا بتاتی ہے اپنے عوام کو کہ جی ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی خطرناک ترین فوج ہے، لیکن اس ٹائم وہ دنیا کی خطرناک ترین فوج جو ہے وہ حسب روایت وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ پچھلا ایک آپ کو میں نے ویڈیو دینی ہے، نیپال کی تازہ ترین صورتحال، نیپال نے جو ہے وہ جو زمین ہے اس کی انڈیا کی وہاں پر قبضے کا معاملہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی روڈ نکال رہا ہے جو اس نے پہلے بھی بنا لی تھی اور اب جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ وہ چائنا سے مل رہی ہے، 130 کلومیٹر کی جو وہ ہے وہ سڑک وہ چائنا سے مل رہی ہے، تو نیپال جو ہے چائنا کا جو کنیکشن ہے وہ جڑ جائے گا۔ اگین امریکہ اس کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ روڈ بنے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں کنڈیشن اس ٹائم وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے،
کہاں کہاں سے انڈین فلیگز اتار لیے گئے ہیں. یعنی کہ جن کھمبوں کے اوپر, جن 4 مقامات کے اوپر ہم کبھی انڈین فلیگز دیکھا کرتے تھے, اب وہاں سے چائنیز آرمی نے وہ فلیگز اتار دیے ہیں اور وہاں پر چائنیز فلیگ لگا دیے گئے ہیں. یہ جو بارڈر کے معاملات ہیں پاکستان کے جو تھے, پاکستان کے معاملات تھے افغانستان کے ساتھ حل ہو گئے, پاکستان کے معاملات تھے ایران کے ساتھ حل ہو گئے, پاکستان کے معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ حل نہیں ہوئے, وہ بھی شاید ایسے ہی حل ہوں گے. اور اس کے بعد جو انڈیا کا جو معاملہ ہے, سرحدی معاملہ ہے نیپال کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوا کیا, یعنی کہ اتنے غصے کی وجہ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے, اور انڈیا میڈیا تو جاننا چاہ رہا ہے کہ اتنا غصہ کیوں آیا ہے چائنا کو. تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے اور انڈین جو میڈیا ہے اس کے علم میں آ جائے, تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو. ہمارے علم میں آیا ہے کہ جو ہماری رپورٹس ہیں, ہماری انٹیلیجنس ہے, اس کے مطابق 22 مئی کو انڈین آرمی کے چیف لداخ گئے تھے اور انہوں نے اپنے جو فرنٹ پہ فورس ہے ان سے انہوں نے میٹنگ کی تھی, اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں یہاں پر چائنیز کو انگیج کرنا ہے. اور انگیجمنٹ کے بعد جو ہے وہ اتنا نہیں انگیج کر رہے ہیں جتنا انگیج وہ ہو گئے ہیں, لیکن انگیج کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جو چیزیں ان کو وہاں پر لینی تھی, تقریباً 15 صفحے کی رپورٹ ہے جو لیک ہو گئی ہے اور وہ پہنچ گئی چائنا کے پاس. اب وہ چائنا کے پاس جب رپورٹ لیک کیسے ہوئی یا وہ رپورٹ باہر کیسے آئی, تو جو چائنیز ہیں ان کی جو ایجنسی کے لوگ ہیں وہ ہم کو نظر آتے ہیں انڈین آرمی جو وہاں پر لداخ میں ہے. تو وہ ساری رپورٹ جو بھی وہاں پر آتی ہے, جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری چائنیز کو مل جاتی ہے. اور اب کی بار جو رپورٹ تھی, چونکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے آئی تھی, تو وہ رپورٹ جب ان کو ملی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اب اگر ان کا یہ پروگرام ہے تو اسے کرنا پڑے گا. کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی امریکہ نے آ کے بیٹھنا ہے ہم پہلے ہی باقی بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کہ چائنیز جو ہے اس کا اگر بیہیویئر آپ دیکھیں تو وہ ویسے جنگ و جدل والی بات نہیں کرتے. ایون کہ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے 100 میٹنگز کی ہوں گی تو 100 کے 100 میں انہوں نے کہا, ہمیشہ کہا کہ جنگ مت کرنا, جنگ مت کرنا. اس لیے پاکستان کا بیہیویئر بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم جب باہر آتے ہیں میٹنگز میں ہم بھی کہتے ہیں جنگ نہیں کرنا ہے, جنگ نہیں کرنا. تو یہ ایک نصیحت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ان کے آقا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے, جنگ کرنی ہے. جب وہ باہر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جنگ کرنی ہے. تو ہماری فوج جنگ نہیں کرتی, اس کو مسئلہ یہ کہ جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے ارد گرد جو دوست ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کرنی. تو جو چائنا خود ہمیں کہتا ہو کہ جنگ نہیں کرنی, اگر وہ جنگ پر آ جائے تو معاملہ ہے سیریس. تو وہاں پر جو ہے جو لداخ کا علاقہ ہے, جنوبی شمالی سکم کا علاقہ, جتنے قریب قریب علاقے ہیں, یہاں پر سب کا سب جہاں پر بھی امریکہ کو اگر بیٹھنا تھا وہاں پر چائنیز آ کے بیٹھ چکا ہے. جہاں جہاں اب تک چائنیز فوج داخل ہو گئی ہے ہمارے علم کے مطابق وہ گلوان وادی ہے, وہاں 5000 سے زیادہ فوجی داخل ہو چکے ہیں. پیونگ یونگ جو پہلا علاقہ تھا چائنیز کا, اس کے بعد قبضہ کیا تھا وہاں پر انڈیا نے, مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 5000 سے زیادہ جو فوجی ہیں چائنیز وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں. سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق جو جھیل سیکٹر ہے پیونگ یونگ کا, وہاں پر ہم کو اب نظر آتے ہیں چائنیز آرمی کے نوجوان, اور وہاں سے جھنڈے جو ہے وہ اتار لیے گئے ہیں. چائنا نے اپنے جھنڈے لگا دیے ہیں, انڈیا کے جھنڈے وہاں سے اتار دیے گئے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے, تازہ ترین صورتحال وہ یہ ہے کہ چائنا کی جو ویب سائٹس ہیں, چائنا کی نیوز ایجنسیز اور چائنا کا جو ٹی وی ہے وہ یہ کنفرم کر رہا ہے, اور ان کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چائنا کے جو بزنس کمیونٹی ہے, چائنا کے جو بھی لوگ وہاں پر رہائش پذیر تھے, اویلیبل ہیں اور آج انڈیا میں ہیں, ان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوراً انڈیا کو چھوڑ دیں, وہاں سے نکل جائیں. اور یہ جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لوگوں کو کہ فوراً چھوڑ دیں. یہ اعلان بعد میں آیا ہے, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دلی پہ حملہ کر دیں گے اگر ٹچ کیا گیا ہمارے لوگوں کو جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ ایل ایس سی کی شکل چینج ہو رہی ہے, وہاں پر بنکرز بن رہے ہیں, وہاں پر ایک بہت ہی سپیڈ سے جو ہے وہ ایئر بیس بن رہی ہیں وہاں پر. یعنی کہ اگر ایئر بیس وہاں پر بن جاتی ہے تو پھر آپ سمجھدار ہیں کہ وہ کہاں پر پہنچ جائیں گے. اور وہاں پر اب جب تک وہ یہ علاقہ کلیئر ہوگا, جب تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے, بیٹھیں گے,
तब तक LAC की जितनी भी शक्लें हैं, जितने भी आप स्पॉट्स देख रहे हैं, 4-5 स्पॉट्स देख रहे हैं, ये शक्ल चेंज हो चुकी होगी और जो गेम है वो पलट चुकी होगी। यानी कि ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि ये हालात तो सही होंगे, लेकिन ये हालात जो सही होंगे वो सूरत हाल बिल्कुल आपको वहां पर बदली हुई मिल जाएगी और सूरत हाल बिल्कुल यकसर तौर पर चेंज आपको मिल जाएगी। चाइनीज जो हैं इस चीज के वो माहिर हैं और अब की बार जो वो आए हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस मामले में जो भी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से मैं कहूंगा कि अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें और शेयर करना